فی سبیل اللہ استخارے کے نام پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، بلکہ استخارے کے نام پر بہت سارے لوگ جادو کر دیتے ہیں۔ استخارے کے نام پر مریض سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں جو جادوگر کو چاہیے ہوتی ہے۔ مریض سے مریض کی والدہ کا نام یا تصاویر بھی مانگ لی جاتی ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ استخارے کے نام پہ مریض کو ٹریپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ میں موبائل چلا رہی تھی، موبائل چلاتے چلاتے اچانک ایک ایڈ میرے سامنے آئی، اس پر لکھا ہوا تھا فری فی سبیل اللہ استخارہ کروائیں اور چند منٹ میں کروائیں۔ کہتی میں نے وہ نمبر نوٹ کیا، میں نے مشورہ کیا کہ یہ میرا کام ہے، کیا یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر تو بہت سخت جادو ہے، پہلے اس جادو کا علاج کروائیں، پھر اس کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس خاتون نے پوچھا یہ جادو کا علاج میں کروانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 22,000 روپیہ سینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں ادھر بیٹھے ایک عمل کروں گا تو آپ کا کام ہو جائے گا، جادو ختم ہو جائے گا۔ کہتی میں نے اس کو 22,000 روپیہ سینڈ کر دیا۔ کس کو کیا؟ فی سبیل اللہ استخارے کے نام پہ جو اس نے کنڈی ڈالی تھی مچھلی پکڑنے کے لیے، فی سبیل اللہ استخارے کے نام پہ یہ ٹریپ کرنے کے لیے اس نے ایک ویڈیو بھیجی اور اپنی ایڈ چلائی۔ اچھا اس نے 22,000 فی سبیل اللہ والے کو بھیج دیا اور اس کے بعد کہتی اس نے مجھے کہا وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جائیں۔ خاتون مصلے پہ بیٹھ جاتی ہے، 10 منٹ بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی کارڈ کر دی ہے لیکن آپ پر بہت سخت عمل ہے، پیچھے والے جو جادوگر ہیں نا وہ بہت خطرناک ہیں، تو آپ کو اپنا حصار بھی کروانا پڑے گا۔ اگر آپ حصار نہیں کروائیں گی وہ دوبارہ آپ پر جادو کریں گے، اس کا آپ کو زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ خاتون کہتی میں تو پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ اچھا اب اس کا حصار کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا بس آپ نے دوبارہ پھر مجھے پیسے بھیجنے ہیں 22,000، میں نے آپ کا حصار لگا دینا ہے۔ کہتی اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ ابھی تو کہہ رہا تھا 22,000 میں سارا کام ہو جائے گا۔ تو دوبارہ وہ کہتی مجھے جب اس نے بار بار اصرار کیا بھیجے میں حصار لگا دیتا ہوں، تو کہتی میں نے انکار کر دیا، سوری میں نہیں بھیج سکتی۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں بھیجیں گی تو میں آپ کا حل کر لوں گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں آپ کا کیا کروں گا، آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کا فلاں ہو جائے گا۔ اس نے ڈرانا شروع کر دیا، دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اب وہ خاتون پریشان ہے، پھر اس نے اپوائنٹمنٹ لی، ہم سے مشورہ کیا تو ہم نے اس کو حوصلہ دیا کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ صرف ٹریپ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو استخارے کے اصل مقصد کو سمجھیں، اصل مفہوم کو سمجھیں کہ استخارہ کہتے کس کو ہیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ کوئی دوسرا شخص دوسرے شخص کا استخارہ کر ہی نہیں سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی صحابی نے استخارہ نہیں کروایا، کسی تابعی نے کسی صحابی سے استخارہ نہیں کروایا، کسی صحابی نے کبھی کسی دوسرے صحابی سے استخارہ نہیں کروایا۔ تو یہ کون ہوتے ہیں جو استخارہ کر رہے ہیں بیٹھے؟ کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کا استخارہ نہیں کر سکتا، بلکہ استخارے کی دعا والا جو ترجمہ تو پڑھے نا، اللہم انی استخیرک، یا اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں، اس میں تو خود مانگنے والے نے خیر مانگنی ہوتی، دوسرا کیسے اس کے لیے مانگے گا؟ اس کا ترجمہ ہی آپ دیکھ لیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استخارہ سکھایا تھا، کس طرح؟ جس طرح قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے کہ کوئی بھی آپ کا کام ہے، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں، اور جہاں ان ھذا الامر لفظ آتا ہے وہاں اپنی نیت کر لیں جو بھی آپ کا کام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، استخارے میں یس اور نو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مثلا 2 منٹ بعد میں کہہ دوں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ غلط بیانی ہے۔ استخارے کا اصل طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے، آپ نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھنی ہے، دعا پڑھ لی ہے، جو کام آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے، اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو رکاوٹ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو لیکن ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ استخارہ کرنے سے پہلے ہی ہم کام کی نیت کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ کام کیوں نہیں ہو رہا۔ استخارے کا مشورے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آسانی فرمانا، اگر بہتر نہیں ہے تو رکاوٹ آ جاتی ہے۔ بہت ساری بچیاں استخارہ کرتی ہیں اپنے رشتے کے لیے، وہ استخارہ کرتی ہیں، گھر میں رشتہ دیکھنے آتے، وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ ان بہنوں کو چاہیے وہ خوش ہوں کہ اللہ نے ان کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہوگا۔ ضروری تو نہیں ہے وہاں ہی آپ کی شادی ٹھیک رہے گی، ہو سکتا ہے وہاں کوئی آپ پر مصیبت آنی ہو، اللہ تعالیٰ نے استخارے کی برکت سے آپ کو بچا لیا ہو۔ تو استخارہ کر کے سونا ضروری نہیں ہے، استخارہ کر کے خواب آنا ضروری نہیں ہے، آپ دن میں کسی بھی ٹائم استخارہ کر سکتے ہیں، صرف دل کے اطمینان کا نام ہے۔ یہ جو لوگ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں آپ کی شادی ٹھیک رہے گی نہیں، بزنس ٹھیک رہے گا نہیں، آپ کا سفر ٹھیک رہے گا یا نہیں، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ جب آپ شریعت کو چھوڑ کے غیر شرعی طریقوں کی طرف جائیں گے پھر آپ کی زندگی سکون سے خالی ہو جائے گی، پھر آپ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے،
آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، اور آپ کا سکون بھی چلے جائے گا۔ جب ہم قرآن اور سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، زندگی اپنی قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے، پھر بہت سارے مسائل سے ہم بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔